بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج کے اس وقت میں روزے کے متعلق پڑھیں گے۔ تو سوال نمبر 1 ہے کہ اسلام کے بنیادی ارکان کون سے ہیں اور روزے کا ان میں کیا مقام ہے؟ جواب: اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں: توحید و رسالت کی شہادت، اور نمبر 2 نماز، نمبر 3 زکوٰۃ، نمبر 4 روزہ، اور نمبر 5 حج۔ ان میں روزہ اسلام کے 4 اہم عملی ارکان نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج میں شامل ہے، جو اسلامی طرز حیات کی بنیاد بناتے ہیں۔ یعنی روزے کا مقام کہ روزہ ان چیزوں میں شامل ہے جو اسلامی طرز حیات کی بنیاد بناتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ لوگوں کے روزے کے تعلق سے کتنی قسمیں یا درجے بیان کیے گئے ہیں، یعنی روزے کے تعلق سے لوگوں کے کتنے درجے ہیں؟ جواب: لوگوں کے روزے رکھنے کے 3 درجے بیان کیے گئے ہیں، جسے طہارت اور نماز میں ہوتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ پہلے درجے کے روزے دار کی خصوصیت کیا ہے، یعنی پہلی قسم کے روزے داروں کی خصوصیات کیا ہے، ان کی کیا خاص باتیں ہیں؟ جواب: پہلے درجے کا انسان وہ ہے جسے اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے کہ اس کے اندر کی حیوانی خواہشات، بہیمت اسے اصل کامیابی سے روک رہی ہے۔ اصل کامیابی ہے کہ بہیمت ملکیت فرشتہ صفت کی تابعدار ہو۔ وہ انسان بہیمت یعنی جانوروں جیسی خواہشات کے جوش کو ختم کرنے کے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے، اور ہم بستری وغیرہ کو ترک کرتا ہے۔ جماع یعنی ہم بستری کو ترک کرتا ہے، دل و دیگر اعضاء پر قابو رکھتا ہے۔ وہ شعوری طور پر روزے رکھتا ہے اور اس کے فوائد سے پہلے ہی آگاہ ہوتا ہے۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ پہلے درجے کا وہ انسان ہے جو روزہ اس لیے رکھتا ہے کہ جو حیوان جیسی خواہشات انسان کے اندر ہے اسے صفت ملکیت یعنی فرشتہ جیسی صفات کے تابعدار اس کو کر دیتا ہے، اور اس حیوانی خواہشات کو جوش کے ختم کرنے کے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے، ہم بستری وغیرہ ترک کرتا ہے اور اپنے تمام اعضاء پر قابو رکھتا ہے، اور وہ شعوری طور پر یعنی سمجھ بوجھ کر روزے رکھتا ہے اور اس کے فائدوں سے پہلے ہی آگاہ ہوتا ہے، یعنی روزے کے فائدے سب سے پہلے ہی معلوم ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ کیا صرف کھانے پینے اور جماع سے رکنا روزے کے لیے کافی ہے؟ تو جواب: نہیں، روزہ صرف کھانے پینے اور جماع سے رکنے کا نام نہیں، بلکہ گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر جھوٹ، غیبت، گالی گلوچ یا دیگر گناہوں میں مبتلا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ یعنی ایک حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان میں جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، گناہوں کرنا نہ چھوڑے، تو اس کے بھوکا رہنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو روزے کے اندر بھوک و پیاس کو برداشت کرتے ہوئے، کھانے پینے اور ہم بستری وغیرہ سے رکتے ہوئے گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس پر کوئی حدیث بھی موجود ہے؟ تو جواب: ہاں، اس پر حدیث ہے کہ بخاری شریف کے اندر ہے کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، کہ جو شخص روزے میں جھوٹی بات اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانے پینے چھوڑنے کی کوئی حاجت نہیں ہوتی۔ اب یہ ہم نے پہلے درجے کے لوگوں کے متعلق پڑھا۔ اب دوسرے درجے کے روزے داروں کی کیا کیفیات ہوتی ہے؟ سوال یہ ہے کہ جو دوسرے درجے کے جو لوگ ہیں ان کی کیفیات کیا ہوتی ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ دوسرے درجے کے روزے دار کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دوسرے درجے کا شخص وہ ہے جسے روزے کے فوائد خود سے معلوم نہیں ہوتے، لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر یقین کرتا ہے۔ جب وہ روزے رکھتا ہے تو اس کے فوائد، اس کے فائدے خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتا ہے، یعنی جسے اتنی سمجھ نہیں کہ جس کے سمجھ میں از خود سے یہ فائدے، روزے کے فائدے آ سکے، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلانے پر اس کا دل یقین کرتا ہے کہ یہ سب فائدے برحق ہیں، چنانچہ وہ روزے شروع کرتا ہے اور روزے کے فوائد کا اپنی آنکھوں سے خود مشاہدہ کرتا ہے۔
اب سوال یہ ہے کہ تیسرے درجے کے لوگ کون ہیں، یعنی تیسرے درجے کے روزہ دار کون ہوتے ہیں؟ تو جواب، تیسرے درجے کا روزہ دار وہ مومن ہے جسے نہ تو خود روزے کے فائدے سمجھ میں آتے ہیں اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سے ادراک ہوتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیان کردہ فائدے ہیں اس سے بھی وہ فائدہ نہیں اٹھاتا، ان کو بھی وہ محسوس نہیں کرتا، لیکن چونکہ وہ ایمان بالغیب رکھتا ہے اس لیے روزوں کی پابندی کرتا ہے، اگرچہ وہ دنیا میں وہ فوائد محسوس نہ کرے، اگرچہ دنیا میں روزے کے فائدوں کو محسوس نہ کرے، مگر بہیمیت یعنی حیوانوں کی خواہشات کے جوش کو ختم ہونے سے اس کے اعمال پر اچھے اثرات پڑتے ہیں اور آخرت میں اس کے فائدے ظاہر ہوتے ہیں، یعنی جسے اتنی سمجھ نہیں کہ اس کی سمجھ میں روزے کے فائدے آ سکے، لیکن اس کے روزہ رکھنے سے اس کی بہیمیت کے خواہشات کے جوش ختم ہونے سے اس کے اعمال پر اچھے اثرات پڑتے ہیں اور وہ آخرت میں فوائد اور ثمرات حاصل کر پائیں گا۔ اب ہم روزوں کے مقاصد کے متعلق پڑھتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ روزے کن مقاصد کے لیے یعنی روزے کن مقصد کے لیے رکھے جاتے ہیں؟ تو جواب، روزے مختلف مقاصد کے لیے رکھے جاتے ہیں، یعنی روزے کے رکھنے کے مختلف مقاصد ہیں جن میں سے 3 بنیادی مقصد ہے۔ نمبر 1، طبیعت کو عقل کا مطیع بنانا، یعنی طبیعت کو، انسانی فطرت کو، خواہشات کو عقل کا تابع دار بنانا۔ دوسرا مقصد ہے گناہوں سے حفاظت، یعنی روزوں کی وجہ سے گناہوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ اور نمبر 3، افور شہوت، یعنی شہوت کی زیادتی، خواہشات کی زیادتی کا علاج ہوتا ہے۔ اب ہم ان تینوں مقصد کو باری باری تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ نمبر 1، پہلا مقصد ہے طبیعت کو عقل کے تابع بنانا۔ تو سوال یہ ہوا کہ طبیعت کو عقل کا مطیع فرما بردار بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو جواب، کبھی انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ اس کی طبیعت نفس اس کی عقل کے تابع رہے، یعنی اس کا نفس اس کی عقل کے تابع رہے، یہ انسان یہ سمجھتا ہے اور اس کے لیے بہتر ہی یہی ہے، لیکن طبیعت نفس سرکش ہو جاتا ہے اور ہر وقت عقل کی بات نہیں مانتی، اسے تابع بنانے کے لیے ریاضت، مشقت والے عمل کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے روزے، یعنی نفس انسانی خواہشات یہ عقل کے تابع رہے، یہ انسان کی خواہش ہے اور یہ انسان کے لیے بہتر بھی ہے، لیکن نفس باغی اور سرکش ہوتا ہے، کبھی اطاعت کرتا ہے کبھی نہیں کرتا، تو اس کو سدھارنے کے لیے اس کو سدھارنا ضروری ہے، اور سدھارنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی کوئی سخت دشوار کام ریاضت کرے، جیسے روزے کے ریاضت آدمی منت مان کر یا بغیر منت کے لمبی مدت تک روزے رکھنے کا طبیعت کو مکلف بنائے، اور جو عہد باندھے اس کو پورا کرے، اسی طرح وقفہ وقفہ سے کرتا رہے تاکہ طبیعت اطاعت و انقیاد کی پُغر ہو جائے۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہیں، طبیعت کو عقل کے تابع کرنے کے لیے کس قسم کے روزے مفید ہوتے ہیں؟ یعنی طبیعت کو، نفس کو عقل کے تابع کرنے کے لیے کس قسم کے روزے مفید ہوتے ہیں، فائدہ مند ہوتے ہیں؟ تو جواب، طبیعت کو سخت اور مستقل ریاضت کے ذریعے قابو میں لایا جا سکتا ہے، نفس کو سخت مشقت اور مستقل ریاضت کے ذریعے قابو میں لایا جا سکتا ہے، اس کے لیے آدمی نفل روزے کی لمبی مدت کا اہتمام کرے، چاہے وہ نظر و منت کے روزے ہو یا بغیر منت کے، اور جو عہد باندھے اسے پورا کرے، اور یہ روزوں کا عمل وقتاً فوقتاً دہراتا رہے تاکہ طبیعت اطاعت گزار بن جائے۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ مقصد عقلی ہے یا نقلی؟ پہلے ہم سوال کو سمجھتے ہیں کہ روزے کا جو پہلا مقصد ذکر کیا گیا کہ نفس یہ عقل کے تابع ہو جائے، تو یہ مقصد عقلی ہے یا نقلی؟ عقلی مطلب ہے کہ یہ اپنے عقل و قیاس سے، انسانی سوچ و فکر سے ثابت ہے، یا نقلی یعنی قرآن و حدیث کے اندر نقل ہوا ہے یا نہیں؟ تو اب سوال سمجھ میں آ گیا ہوں گا کہ یہ مقصد عقلی ہے یا نقلی، یعنی یہ مقصد یہ انسانی عقل کے مطابق ہے یا قرآن و حدیث کے مطابق اور قرآن و حدیث کے منشا کے مطابق ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ مقصد عقلی ہے، یعنی انسانی عقل کے مطابق ہے، اس کے لیے کسی نقلی قرآن یا حدیث کی دلیل کی ضرورت نہیں، بلکہ عقل خود تسلیم کرتی ہے کہ انسان کی سعادت اسی میں ہے کہ روحانیت یا حیوانیت پر غالب آ جائے، جب نفس کو بے لگام چھوڑ دیا جائے تو وہ حیوانیت پر آ جاتا ہے، تو اس حیوانیت پر غالب روحانیت رہے، یہ انسان کی عقل خود تسلیم کرتی ہے۔
اب سوال یہ ہے کہ انسان کی ساخت میں کن دو عناصر کا امتیاز ہے؟ یعنی انسان کی ساخت، انسان کی بناوٹ اور انسان کی فطرت میں، انسان کی اندرونی چیزوں میں کن دو چیزوں کا امتیاز ہے، کن دو چیزوں کا حصہ ہے، کن دو چیزیں ملی ہوئی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ انسان روحانیت، ملکوتی پہلو، روحانی یعنی ملکوتی پہلو یعنی فرشتہ جیسی صفت، اور حیوانیت یعنی مادی و سفلی تقاضے یعنی خواہشات کے، جو حیوان وغیرہ کی جو خواہشات کے تقاضے ہوتے ہیں تو کا مجموعہ ہے۔ یعنی انسان کے اندر روحانیت بھی ہے اور حیوانیت بھی ہے، یعنی انسان کے اندر جانور جیسی خواہشات بھی ہے اور فرشتوں جیسی صفات بھی ہے۔ اب اس کی اصل کامیابی اس میں ہے کہ روحانیت حیوانیت پر غالب رہے، یعنی روحانیت یہ حیوانیت پر غالب یعنی اس پر بڑھ کر رہے، اور حیوانیت یہ روحانیت سے دبی رہے۔ یہ انسان کی اصل کامیابی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ روزہ انسان کے کس پہلو کو مضبوط کرتا ہے؟ یعنی انسان کے اندر جو دو پہلو ہے، ایک ملکوتی اور ایک روحانیت اور ایک حیوانیت، تو حیوانیت اور روحانیت میں سے روزہ کس پہلو کو مضبوط کرتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ روزہ انسان کے ملکوتی، نورانی و فرشتہ صفت قوت کو تقویت دیتا ہے، یعنی روحانیت کو تقویت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، تاکہ وہ بہیمیت، حیوانیت کو قابو میں رکھ سکے۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ جب روزہ انسان کی روحانیت کو غلبہ دیتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روحانیت کے اندر ہمارے امام ہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفلی روزوں کا کیا معمول تھا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفلی روزوں کے بارے میں کیا معمول تھا؟ آپ نفلی روزے کیسے رکھتے تھے؟ تو جواب یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مسلسل نفل روزے رکھتے، یہاں تک کہ صحابہ گمان کرتے کہ آپ روزے ختم نہیں کریں گے، پھر روزے ترک فرما دیتے یعنی چھوڑ دیتے، یہاں تک کہ لوگ سمجھتے کہ آپ روزے نہیں رکھیں گے۔ آپ نے رمضان کے علاوہ کسی پورے مہینے کے مکمل روزے نہیں رکھے سوائے شعبان کے، جس میں آپ کو سب سے زیادہ روزے رکھتے دیکھا گیا ہے۔ یعنی رمضان مبارک کے روزے آپ رکھا کرتے تھے، اور رمضان کے علاوہ آپ کبھی روزے لگاتار رکھتے کہ صحابہ سمجھتے کہ آپ پورا مہینہ روزے رکھیں گے، لیکن آپ پھر درمیان میں چھوڑ دیتے، اور کبھی روزے نہیں رکھتے تو صحابہ سمجھتے کہ اب آپ روزے نہیں رکھیں گے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی کبھار روزے رکھنے اور کبھی کبھار روزوں کو چھوڑ دینے کا معمول تھا۔ اب یہاں پہ ہم یہ سوال کریں گے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو ایک حدیث بیان کی کہ آپ روزے رکھتے تھے اور کبھی نہیں رکھتے تھے، تو اس حدیث سے نفلی روزے کے بارے میں کیا اصول معلوم ہوئے؟ تو جواب یہ ہے کہ دو باتیں معلوم ہوئی، دو اصول معلوم ہوئے۔ نمبر ایک، نفل روزے طویل مدت تک رکھے جا سکتے ہیں، یعنی بہت دنوں تک نفل روزے رکھنا یہ جائز ہے۔ اور نمبر دو کہ ان کی مدت ایک مہینے سے زیادہ نہ ہو، یعنی نمبر ایک پہ یہ بہت دنوں تک نفل روزے رکھ سکتے ہیں، طویل مدت تک روزے رکھ سکتے ہیں۔ نمبر دو پر ہے کہ اس کی مدت ایک مہینے سے کم ہونی چاہیے، اس لیے کہ زیادہ مسلسل روزے رکھنا صحت کے لیے مضر اور نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ یہ ہم نے پہلے مقصد کی تشریح پڑھ لی۔ اب دوسرے مقصد کی طرف آتے ہیں کہ دوسرا مقصد ہے گناہوں کی حفاظت۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کبھی انسان گناہ کر بیٹھے تو روزہ کس طرح مدد دیتا ہے؟ یعنی انسان ایک خطاؤں کا پتلا ہے، اس سے غلطیاں سرزد ہوتی رہتی ہے، تو اب انسان گناہ کر بیٹھے تو روزہ کس طرح فائدہ دے گا، کس طرح مدد دے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو نفس کو سزا دینے اور دوبارہ اس گناہ سے بچانے کے لیے طویل روزے رکھنا مفید ہوتا ہے، تاکہ نفس پر اس گناہ کا بوجھ محسوس ہو اور دوبارہ ایسی غلطی نہ کر سکے۔ یعنی روزے رکھنے سے نفس پر بوجھ ہوتا ہے، تو جب گناہ ہو جائے تو ہم نفس کو سزا دینے کے لیے طویل روزے رکھیں، لمبی مدت تک روزے رکھیں، تو یہ روزے رکھنا گناہوں سے بچنے کے لیے ہوگا کہ نفس دوبارہ ہمیں گناہ کرنے پر آمادہ نہ کرے۔ تو اسی بنا پر شریعت نے کچھ گناہوں پر کفارے کے روزے رکھے ہیں۔ تو ہم کو شریعت میں کس کس کفارے میں 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنا لازم کیا گیا ہے؟ یعنی کچھ خطاؤں کے ہونے کی وجہ سے جو روزے کی سزا دی گئی ہے تو اسے کفارے کا روزہ کہا جاتا ہے۔ تو کس گناہوں کی بنا پر رکھنا ہے، اور کفارے کے شریعت میں کس کفارے میں 2 مہینے کے روزے مسلسل رکھنا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ 2 مہینے کے مسلسل روزے 3 صورتوں میں ہے۔
نمبر 1، رمضان کا روزہ جان بوجھ کر توڑے، بغیر عذر کے جان بوجھ کر روزہ توڑ ڈالے تو اس کا کفارہ 2 مہینے تک ہے، اور یعنی 2 مہینے تک لگاتار روزے رکھنا ہے۔ اور نمبر 2، زہار کا کفارہ، کہ جس کی بحث نکاح کے بیان میں پڑھی جاتی ہے، نکاح اور طلاق میں سے پڑھی جاتی ہے کہ زہار کہ آدمی اپنی بیوی کو اپنے محرم کے ایسے عضو سے تشبیہ دے جس سے کہ وہ عضو بولا جائے تو پورا جسم مراد ہوتا ہے، جیسے کہ گردن مارنا مراد ہوتا ہے کہ گردن کسی مار جائے تو وہ انتقال ہو جائے گا، تو گردن بولے تو گردن سے پورا جسم مراد ہوتا ہے، اسی طرح پیٹھ سے بھی پورا جسم مراد ہوتا ہے۔ تو ایسے اعضاء سے اگر تشبیہ دیے کہ تو میری ماں کی طرح ہے، میری ماں کی پشت کی طرح ہے، یا میری ماں کے یا میری بہن کے گردن کی طرح ہے، اس طرح کے اگر اس نے جملے کہا تو اس وقت زہار لازم ہوتا ہے، یعنی وہ بیوی کے قریب نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ کفارہ ادا نہ کرے، تو زہار کے کفارے میں 2 مہینے کے مسلسل روزے ہے۔ اور نمبر 3 ہے قتل خطا کا کفارہ۔ قتل خطا یعنی اگر غلطی سے کوئی آدمی کسی انسان کو قتل کر دے تو اس قتل خطا کے کفارے میں بھی اگر روزے رکھنا ہے تو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے جائیں گے۔ یہ اس لیے ہے تاکہ نفس کے بوجھ کو ختم کیا جا سکے۔ اب تیسرا مقصد ہے وفور شہوت کا علاج، تو یہ ہے کہ جب نفس عورتوں کی طرف بہت زیادہ مائل ہونے لگے اور نکاح کرنے کی طاقت نہ ہو اور برائی میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو تو لمبے مدت تک مسلسل روزے رکھنے سے شہوت کی شدت کم ہو جاتی ہے، یعنی شہوت کی خواہشات کم ہو جاتی ہے۔ تو حدیث شریف میں جوانوں کو خطاب آیا کہ اے نوجوانوں، تم میں سے جو شخص گھر بسانے کی طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے، اس لیے کہ نکاح نظر کو بہت زیادہ نیچے کر دینے والا اور شرمگاہ کی بہت زیادہ حفاظت کرنے والا ہے، اور جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتا وہ روزوں کو لازم پکڑے، بے شک روزہ اس کے لیے آختی ہے، یعنی وہ شہوت کی شدت کو توڑ دیتا ہے۔ تو اسی بات پر سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی جوان نکاح کی طاقت نہ رکھے اور شہوت غالب ہو جائے تو کیا علاج ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ ایسی حالت میں طویل روزے رکھنا مؤثر علاج ہے، کیونکہ روزہ شہوت کی شدت کو توڑ دیتا ہے۔ پھر وہی سوال ہم نے کریں کہ نکاح نہ کر سکنے والے جوانوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہدایت فرمائی؟ تو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے جوانوں، تم میں سے جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کرے، کیونکہ نکاح کو نیچا کرنے والا اور شہوت کی حفاظت کرنے والا ہے، اور جو نکاح کی طاقت نہ رکھے، استطاعت نہ رکھے، وہ روزے رکھے، کیونکہ روزہ اس کے لیے شہوت کو توڑنے والا عمل ہے۔ اب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ جو روزے کے مقاصد ہیں ان مقاصد سے انسان کی زندگی پر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں، تو ان اثرات کو ذکر کرنے کے لیے ہم ہمارے اکابر کا سہارا لیتے ہیں۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک روزے کا سب سے اعلیٰ مقصد کیا ہے؟ سوال یہ کرتے ہیں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے شریعت کے مقاصد کو ذکر کیا، تو سوال یہ ہے کہ ان کے نزدیک روزے کا سب سے اعلیٰ مقصد کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ امام غزالی کے مطابق روزے کا اعلیٰ مقصد یہ ہے کہ انسان اخلاق الہیہ میں سے ایک صفت یعنی صمدیت، بے نیازی، خواہشات سے پاکی کا پرتو اپنے اندر پیدا کرے، یعنی انسان اخلاق الہیہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات اور اخلاق ہیں، ان کی جو خصوصیات ہیں، ان میں سے ایک صفت جو ہے انسان کے اندر صمدیت یعنی بے نیازی اور خواہشات سے پاکی اس کے اندر آ جاوے۔ تو سوال یہ ہے کہ صمدیت سے کیا مراد ہے؟ جواب، صمدیت کا مطلب یہ ہے کہ خواہشات سے بے نیاز ہونا، جیسا کہ فرشتے خواہشات سے پاک ہوتے ہیں، روزہ انسان کو فرشتوں کی تقلید کی مشق کراتا ہے۔ اب ہم یہ سمجھیں اخلاق الہیہ میں سے ایک صفت اگر بندے کے اندر آ جائے جس کو صمدیت کہتے ہیں، تو امکانی حد تک فرشتوں کی تقلید کرتے ہوئے خواہشات سے دستکش ہو جاتا ہے، یعنی وہ خواہشات سے پیچھا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ فرشتے بھی خواہشات سے پاک ہیں اور انسان کا مرتبہ بھی بہائم جانوروں سے بلند ہے اور اونچا ہے، نیک خواہشات کے مقابلے کے لیے اس کو عقل و تمیز کی روشنی عطا کی گئی ہے، البتہ وہ فرشتوں سے اس لحاظ سے کمتر ہے کہ خواہشات اکثر اس سے غلبہ پا لیتی ہے، اور اس کو ان سے آزاد ہونے کے لیے یعنی خواہشات سے آزاد ہونے کے لیے سخت مجاہدہ کرنا پڑتا ہے،
چنانچہ وہ اپنی خواہشات کے روح میں خواہشات کے طریقے پر چلنے میں بہکنے اور بہنے لگتا ہے تو اسفل سافلین یعنی ذلیل لوگوں تک جا پہنچتا ہے اور جانور کے ریوڑ سے جا ملتا ہے، جانور کے ریوڑوں سے جا ملتا ہے، اور جب اپنی خواہشات پر غالب آتا ہے تو اعلیٰ علیین اور فرشتوں کے آفاق تک پہنچتا ہے۔ تو ہم اسی بات کو سمجھیں کہ فرشتوں اور انسان اور حیوانات یعنی جانوروں کے مرتبے میں کیا فرق ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ فرشتے خواہشات سے پاک ہوتے ہیں، انسان خواہشات رکھتے ہیں مگر ان پہ قابو پانے کے لیے عقل و تمیز عطا کی گئی ہے۔ اور نمبر 3، حیوان صرف خواہشات کے تابع ہے، عقل نہیں رکھتے۔ تو یہ کہ ایک طرف حیوان ہے اور ایک طرف فرشتے ہیں، فرشتے یہ خواہشات سے پاک ہے اور حیوانات یہ خواہشات کے اوپر چلتے ہیں۔ اب انسان جو ہے تو انسان کو خواہشات دی گئی ہے، لیکن خواہشات پر قابو پانے کے لیے اس کو عقل دی گئی ہے۔ تو انسان اگر خواہشات پر قابو پائے تو فرشتے کے مقام تک پہنچتا ہے، اور اگر خواہشات کا غلام بن جائے تو حیوان بلکہ ان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر انسان کے لیے سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ تو انسان کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ اپنی خواہشات پر قابو پانا ہے، کیونکہ یہی اس کی بلندی پستی کا سبب بنتی ہے۔ تب اسی پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ روزہ انسان کی شخصیت پر کیا روحانی اثر ڈالتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ روزہ انسان کو خواہشات اور عادت کے شکنجے سے پنجرے سے آزاد کرتا ہے اور اس کی نفسانی قوتوں میں اعتدال پیدا کرتا ہے، اور اسے ابدی یعنی ہمیشہ کی سعادت، ہمیشہ کی کامیابی کی طرف گامزن کرتا ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علامہ ابن القیم کے مطابق روزے سے کون سے روحانی فائدے حاصل ہوتے ہیں؟ علامہ ابن قیم نے اپنی کتاب زاد المعاد میں ارکان اربعہ کی حکمتیں اور اس کے فوائد ذکر کیے ہیں۔ تو علامہ ابن قیم کے موافق روزے سے کون سے روحانی فائدے حاصل ہوتے ہیں؟ تو نمبر 1، نفس کو خواہشات اور عادات سے نجات ملتی ہے۔ نمبر 2، شہوانی قوتوں میں طاقتوں میں توازن پیدا ہوتا ہے، یعنی شہوت ہر انسان میں رہنی ہے اور شہوت کی قوت تو انسان میں رہنا ضروری ہے، لیکن اب اس طاقت کو استعمال کرنے میں ایک توازن اور ایک معیار قائم ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے۔ تیسرا فائدہ ہے تزکیہ نفس، یعنی نفس کی پاکیزگی کے ذریعے انسان ہمیشہ کی کامیابی، ہمیشہ کی زندگی کی تیاری کرتا ہے، یعنی نفس کی روزوں سے نفس کی پاکیزگی ہوتی ہے اور نفس کی پاکیزگی کے ذریعے انسان آخرت کی تیاری کرتا ہے۔ چوتھا فائدہ ہے کہ بھوک اور پیاس انسان کی شہوت اور حرص کو، لالچ کو کم کرتے ہیں۔ اور پانچواں فائدہ ہے کہ انسان کو مساکین اور فقیروں کی حالت یاد آتی ہے، یعنی مسکینوں اور فقیروں کی حالت یاد آتی ہے۔ اور چھٹا فائدہ یہ ہے کہ شیطان کے راستے تنگ ہو جاتے ہیں، یعنی جب انسان روزوں کے ذریعے مجاہدہ کرتا ہے تو شیطان اس سے قابو نہیں پا سکتا، اس کو بہکا نہیں سکتا۔ اور ساتواں فائدہ یہ ہے کہ جسمانی اعضاء برائی کی طرف مائل ہونے سے رک جاتے ہیں، یعنی اپنے جسم کے جو اعضاء ہیں یہ برائی کی طرف مائل نہیں ہوتے۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ کتاب لکھی ہے، جس میں انہوں نے اسلام کے احکام کی حکمتیں اور فوائد کو ذکر کیا ہے۔ تو انہوں نے جو اپنی کتاب میں جو فائدے ذکر کیے ہیں ہم ان کے متعلق پڑھتے ہیں کہ سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث رحمۃ اللہ علیہ نے روزے کا پہلا فائدہ کیا ذکر کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ روزہ ایک بڑی نیکی ہے، اس سے ملکیت یعنی روحانی پہلو کو طاقت ملتی ہے، اور بہیمیت یعنی نفسانی خواہشات کمزور ہوتی ہے، اور روح کا چہرہ صاف و شفاف ہوتا ہے۔ اور روزہ انسان کی طبیعت کو قابو میں لانے اور تزکیہ نفس یعنی نفس کی اصلاح کرنے کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ روزے کی فضیلت پر کون سی حدیث دلالت کرتی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ انسان کا ہر عمل کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی مشکوٰۃ شریف کی حدیث نمبر 1959 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انسان کا ہر عمل کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے مگر روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ ہوں، یعنی انسان کا ہر عمل دو چند کیا جاتا ہے، نیکی 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ روزہ اس ضابطے سے مستثنیٰ ہے، اس قانون سے الگ ہے، بس بے شک
روزہ میرے لیے ہے اور میں اس میں ہی اس کا بدلہ ہوں۔ آدمی اپنی خواہش، اپنا کھانا میری وجہ سے چھوڑتا ہے۔ روزہ دار کے لیے جو خوشیاں ہے، ایک خوشی افطار کے وقت، دوسری خوشی اس کے اپنے رب سے ملنے کے وقت۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کے کیا معنی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر عمل میں ریا کا احتمال ہے، یعنی دکھلاوے کا احتمال اور شک و شبہ ہے، مگر روزہ چونکہ ایک مخفی چھپی ہوئی چیز ہے، اس لیے اس میں ریا کا احتمال، دکھلاوے کا احتمال اور شک و شبہ کی گنجائش نہ ہونے کے درجے میں ہے۔ تو روزہ خالص اللہ ہی کے لیے ہوتا ہے، وہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ اس کے ثواب کا اندازہ فرشتوں کو بھی نہیں ہوتا۔ تو روزہ میرے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ خالص اللہ کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ اس میں ریا، دکھلاوے کا امکان نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ یہ ایک چھپی ہوئی عبادت ہے، اس کا اجر فرشتے بھی نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن خود اس کا انعام عطا فرمائیں گے۔ اب یہ ہے کہ روزے کا دوسرا فائدہ کیا ہے؟ تو جواب، روزے سے بہیمیت کا ہیجان کم ہوتا ہے اور نتیجن گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص رمضان کے روزے ایمان و احتساب کے ساتھ، یعنی سچے یقین کے ساتھ میں رکھے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی جو شخص رمضان کے روزے بحالت ایمان اور ثواب کی امید کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب نیا سوال یہ ہے کہ روزے کی جو ذکر کی ہے کہ ایمان کے اور ثواب کی امید کے ساتھ اگر روزے رکھے گئے تو گناہ معاف ہوتے ہیں، یا کہ فضیلت کسی اور عبادت کے لیے بھی حاصل ہے؟ تو جواب، جی ہاں، اسی حدیث میں تراویح اور شب قدر کے قیام کی صورت میں بھی گناہوں کی معافی کا ذکر موجود ہے۔ یعنی اگر تراویح اور شب قدر کی نفل عبادت ایمان کی حالت میں اور ثواب کی امید سے کی جائے تو اس کی بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ روزے کا تیسرا فائدہ کیا بیان کیا گیا؟ تو جواب، روزے کی وجہ سے انسان اور فرشتوں میں مشابہت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ دونوں خواہشات سے آزاد ہوتے ہیں تو فرشتے روزے دار سے محبت کرتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ روزے دار کی منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، زیادہ محبوب ہے۔ روزے دار کی منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو مشک سے بھی زیادہ محبوب ہے، پسندیدہ ہے۔ چوتھا فائدہ کیا ہے؟ تو جواب، چوتھا فائدہ حجاب دنیا سے چوتھا فائدہ یہ ہے کہ روزہ انسان کو رسم و رواج کی بندشوں سے آزاد کرتا ہے، اور یہ ریت و رواج، یہ حجاب دنیا ہے، یہ نیکی کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ تو روزہ انسان کو رسم و رواج کی بندشوں سے آزاد کرتا ہے۔ حجاب دنیا سے مراد وہ دنیاوی رسمیں اور عادات ہے جو نیکی کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے، مگر روزے کی مسلسل پابندی انسان کو ان سے بچا لیتی ہے۔ یعنی اگر روزے کی پابندی کی جائے تو انسان جھوٹ، غیبت اور معاشرے کی جو پابندیاں اور جو برائیاں ہیں ان سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو اسی پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ روزہ انسان کے اخلاق پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے؟ تو جواب، روزہ انسان کو فحش کلامی، جھگڑوں اور بےہودگی سے روکتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب کسی کا روزہ ہو تو فحش بات نہ کرے، شور نہ مچائے، شور و شغب نہ کرے، اور اگر کوئی گالی دے تو کہہ دے کہ میرا روزہ ہے۔ اب پانچواں فائدہ کیا ہے؟ تو جواب، جب پورا معاشرہ، پوری سوسائٹی روزے کا اہتمام کرتی ہے، جب پورا معاشرہ روزہ رکھتا ہو، پوری سوسائٹی روزے کا اہتمام کرتی ہو تو سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کیے جاتے ہیں۔ یہ پورا معاشرہ اور پوری سوسائٹی جو ایک ساتھ روزے رکھتے ہیں تو رمضان مبارک کے ہے، تو رمضان مبارک کے روزوں کی برکت سے شیاطین قید کر لی جاتے ہیں اور دوزخ بند کر دی جاتی ہے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ پانچواں فائدہ ہوا۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ رمضان میں انعامات کے دروازے، یعنی جنت کے دروازے کیوں کھلتے ہیں؟ تو جواب، رمضان میں نیک لوگ عبادت میں لگ جاتے ہیں، ان کی برکت سے عام لوگ بھی عبادات کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، عمل کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، نیک اعمال میں سب مشغول ہو جاتے ہیں، اسی لیے جنت کے دروازے کھلتے ہیں اور گناہوں سے دوری کی بنا پر دوزخ کے دروازے بند ہوتے ہیں۔ اب ہم نے جو روزے کے پانچویں فائدے میں پڑھا کہ شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں، تو شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دینا کس مفہوم میں ہے؟ یعنی شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دینا سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ تو جواب، یہ ایک مجازی تعبیر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کی عام فضا میں شیاطین اور شریر انسان بہکانے سے عاجز اور بے بس ہو جاتے ہیں،
کیونکہ دلوں میں عبادت کی رغبت بڑھ جاتی ہے۔ یعنی اس کے دو مفہوم ذکر کیے، ایک حقیقی مضمون کے حقیقتاً شیاطین یہ قید کر لیے جاتے ہیں، اور دوسرا ایک مجازی تعبیر، ایک مجازی مفہوم کے شیاطین حقیقت میں قید تو نہیں کیے جاتے، لیکن وہ نیک لوگوں کو بہکانے سے عاجز و بے بس ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ جو فضائل ذکر کی گئی، کیا یہ سب فضائل سب لوگوں کے لیے ہے؟ جواب نہیں، یہ بشارتیں صرف اہل ایمان کے لیے ہے جو رمضان کے برکات سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کفار اور غفلت شعار مسلمانوں کو ان بشارتوں سے کوئی حصہ نہیں ملتا۔ اب چھٹا فائدہ اور آخری فائدہ کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ چھٹا فائدہ یہ ہے کہ روزے دار کو اللہ تعالیٰ کا وصال قرب نصیب ہوتا ہے، یعنی روزہ رکھنے سے آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب اور قریب ہو جاتا ہے۔ یہ ہم نے روزوں کے فضائل کے متعلق پڑھا ہے۔ اب ہم روزوں کے متعلق چند احادیث کو پڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 1 ہے کہ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فی الجنت ثمانیۃ ابواب منها باب یسمى الریان لا يدخلہ الا الصائمون۔ بس کہ فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جن میں سے ایک وہ دروازہ ہے جس کا نام ریان رکھا گیا ہے، اور اس دروازے سے صرف روزے داروں کا ہی داخلہ ہوگا۔ یعنی جنت میں داخل ہونے کے لیے روزے داروں کا مخصوص دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے۔ حدیث نمبر 2 ہے کہ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی دفعہ دیکھا کہ میں شمار نہیں کر سکتا کہ روزے کی حالت میں آپ کو میں نے مسواک کرتے ہوئے دیکھا، اور اتنی مرتبہ دیکھا کہ میں گن کر نہیں بتا سکتا۔ تو اس بات سے معلوم ہوا کہ روزے میں مسواک کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر یہ حدیث نمبر 3 ہے کہ غلط اور لغو کام سے روزے میں پرہیز کرنا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزے کی حالت میں لغو، باطل کلام اور بیہودہ افعال نہ چھوڑے گا تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ اس نے اپنا کھانا پینا چھوڑ دیا ہے یا نہیں۔ اور چوتھی حدیث میں روزہ افطار کرانے کا ثواب ہے کہ حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من فطر صائما او جہز غازیا فلہ اجرہ، کہ کسی نے کسی روزے دار کو افطار کرایا یا کسی مجاہد کو جہاد کا سامان دیا، مثلا ہتھیار وغیرہ، تو اس کو روزے دار اور مجاہد کے برابر ہی ثواب ملے گا۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے، روزے دار کو افطار کرانے کا ثواب یہ ہے کہ روزے دار کے برابر ہی اس کو ثواب ملے گا۔ تو اب روزے دار کو افطار کرانا، افطار کی دعوت سے کون سی دعوت مراد ہے؟ کہ مغرب سے پہلے کی دعوت مراد ہے یا مغرب کے بعد کی؟ تو جواب یہ ہے کہ اصل افطار تو مغرب کے پہلے ہے، لیکن دعوت اس طرح کرائی جائے کہ مختصر افطار مغرب سے پہلے ہو اور اس کی تکمیل مغرب کے بعد ہو، تو مغرب کے بعد کے دعوت بھی دعوت افطار شمار ہوں گی۔ لیکن اگر مغرب سے پہلے روزہ افطار کرانے کا کھجور اور پانی کا کچھ اہتمام نہ کیا جائے تو پھر وہ دعوت عام کہلائیں گی، دعوت افطار نہیں کہلائیں گی۔ حدیث نمبر 5 میں سحری کا کھانا سنت کا ذکر ہے۔ کیا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے، تو سحری کھانا سنت ہے۔ حدیث نمبر 6 ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من نسی وهو صائم فاکل وشرب فلیتم صومه فانه اطعمه اللہ وسقاه۔ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے روزے کی حالت میں بھول کر کچھ کھا لیا یا پی لیا تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹا، اس لیے کہ وہ قاعدے کے مطابق اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اس کو اللہ نے کھلایا اور پلایا۔ یعنی روزے کی حالت میں بھول کر کچھ کھا لیا یا پی لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ حدیث نمبر 7 ہے کہ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کے روزے کے بارے میں مجھے خدا سے امید ہے کہ وہ اس روزے کی بنا پر 1 سال پہلے کے گناہ دور کر دے گا۔ یعنی عاشوراء کے دن کی فضیلت یہ ہے کہ اس سے 1 سال گزشتہ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یعنی پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 8 ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہے کہ حضرت حمزہ بن عمرو اسلمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، پوچھا کیا میں سفر کی حالت میں روزہ رکھوں؟
اور حضرت حمزہ بہت زیادہ روزے رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری مرضی پر منحصر ہے، چاہے روزے رکھو اور چاہے نہ رکھو۔ یعنی حدیث سے معلوم ہوا کہ سفر کی حالت میں روزہ رکھنے اور نہ رکھنے دونوں جائز ہے، لیکن اگر رمضان مبارک کے روزے اگر سفر کی وجہ سے چھوڑ دیے تو بعد میں روزوں کی قضا کرنا ضروری ہوگا۔ حدیث نمبر 9 ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی عورت کے لیے اپنے خاوند کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفل روزے رکھنا درست نہیں ہے۔ نیز کوئی عورت اپنے خاوند کی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو اپنے گھر میں گھسنے کی اجازت نہ دے۔ یعنی اس حدیث میں ذکر کیا گیا کہ عورت اپنے شوہر کی مرضی کے بغیر نفل روزے نہیں رکھے۔ حدیث نمبر 10 ہے کہ روزے کے لیے ایام ممنوعہ، کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 روزوں سے منع فرمایا، یعنی عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے روزوں سے منع فرمایا ہے، یعنی رمضان عید اور بقرعید کے دن روزے نہیں رکھ سکتے، یہ آپ نے ان دونوں میں روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ تو ہم نے روزوں کے متعلق 10 حدیث کو پڑھا ہے، انشاءاللہ تعالی آئندہ کل ہم بقیہ احادیث کو پڑھیں گے۔